بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ لات، عزا اور منات بت کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اللہ پاک قرآن کریم کی سورۃ نجم کی آیات نمبر 19 اور 20 میں فرماتا ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے اور تیسرے منات گٹھیا کو؟ عرب کے لوگ بتوں کی پرستش میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے، لات اور عزا۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، سرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزا جیسے کفار خدا کی بیٹی کہتے تھے۔ کفار کا ماننا تھا کہ عزا سیاہ سفید کی مالک ہے، دن رات کا بدلنا اور موسمی تبدیلی کا کام عزا کے سپرد ہے۔ بات بات پر لوگ لات اور عزا کی قسمیں کھاتے تھے۔ کاہن لات اور عزا کا نام لے کر خوب پیسے بناتے تھے۔ ناظرین گرامی، اب سوال یہ ہے کہ لات اور عزا کے بت کہاں سے آئے، کیسے ان کی عبادت شروع ہوئی، کیوں لوگوں نے ان کے آگے سجدہ شروع کیا، اپنے جانور ذبح کرنے شروع کیے؟ کہا جاتا ہے کہ عرب میں ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ چونکہ مکہ میں لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، اس لیے آئے گئے مہمانوں کے خاطر مدارت کرنے کے لیے ان کو ستو پلاتا تھا۔ یہ بہت رحم دل انسان تھا، ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایک ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے ستوں کو گولتا تھا، اور اسی زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ عزا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی اور ان کے والدین نہ تھے۔ جبکہ وہ جوان ہوئی تو کوئی بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کر دی جائے، چنانچہ ایسے ہوا، لات اور عزا کی شادی کر دی گئی، جس کے بعد وہ اپنی شادی کی پہلے رات کمرے میں گئے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو کبھی نہ ملے۔ لات کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہوں گے، جبکہ عزا کے چاہنے والے یہ کہتے رہے چونکہ عزا کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگائے تھے، اس لیے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا۔ سردار عمر بن یحییٰ نے ان دونوں کی کمیات میں ان کے بڑے بڑے بت بنا دیے۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے۔ ایک دن آیا کہ ان کے آگے اپنی قربانیاں کرنے لگے، ان کو سجدہ بھی شروع کر دیا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ لات پر طائف میں آباد قبیلہ بنو ثقیف حق رکھتے تھے، اس سے ہونے والی آمدنی بھی انہی میں بڑھتی تھی۔ عمر بن لہا نے بنی کنعان اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں طائف میں لات کے پاس اور موسم گرما میں عزا کے پاس رہتا ہے، اس لیے ان لوگوں نے ان دونوں کی تعظیم کرتے تھے۔ ہر ایک کے لیے ایک حجرہ بنا دیا تھا۔ جس طرح کعبہ کو قربانی کا جانور بیچتے تھے، اس طرح ان دونوں بتوں کو بھی قربانی کے جانور بیچتے تھے، جن کو وہاں بینٹ چڑھایا جاتا تھا۔ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو ختم کروایا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کے بعد بت کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیر بن شعبہ کو بھیجا، جنہوں نے لات بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائف بنا دی۔ اسی طرح عزا کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ اس واقعہ کو علامہ آلوسی نے اپنی کتاب تفسیر میں اس طرح لکھا۔ حضرت ابو طفیل سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا، وہاں عزا نامی بت تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں کی جاڑیوں کو کاٹ دیا اور عزا کو یہاں مروا دیا۔ وہ حجرہ ہے جسے تعظیماً عزا کے ارد بنا رکھا تھا، ڈھا دیا۔ پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوبارہ جاؤ، تم نے جو کچھ نہیں کی، تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ حضرت خالد دوبارہ گئے اور برابر چوکنے رہے۔ جب مجزاؤں نے خالد کو دیکھا تو پہاڑوں پر پھیل گئے اور کہنے لگے، عزا عزا۔ یکا ایک حضرت خالد کے سامنے ایک کالی بجنگ برہنہ بکھرے ہوئے اور سر
منہ پر خاک اڑتی ہوئی عورت برآمد ہوئی۔ پھر خالد نے اس کی جانب تلوار پلائی اور لمحات میں اس کے ٹکڑے کر دیے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اطلاع دی تو آپ نے فرمایا ہاں وہ آزاد تھی۔ ناظرین گرامی، اس طرح مشرکین عرب کے سب سے خاص بت لات اور عزا کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور مکہ پاک زمین کو ہمیشہ کے لیے بت سے پاک کر دیا۔